سامنے آج جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے جانثار صحابی خلیفۃ الاول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گوش و گزار کرنے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترنے والی وہی، اس کے اندر ایک آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ شہادت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ یہ جانثار صحابی ہیں جس کی تصدیق خود اللہ رب العزت قرآن پاک سے ارشاد فرما رہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج کے اس جمعہ المبارک کے اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر کا ذکر خیر کرنا ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ ان کا وصال مبارک باعث ربیع ثانی کو ہوا ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر خیر کرنا آپ کی تعلیمات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت جو سیدنا صدیق اکبر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی ہے، امت میں سے کسی اور کے حصے میں ایسی خدمت نہیں آئی۔ یہ بہت بڑی ہستی جس کی خود تصدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ یہ دیکھ لیں، بندہ مومن انسان کو تین چیزیں بہت زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت انسان کی یہ ہے کہ جب جوبن کے اوپر ہوتا ہے، جوانی کے اوپر ہوتا ہے، اس کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے، جان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے اور جان لینا بھی جانتا ہے۔ اور اسی طرح مال و دولت ہو تو اس وقت بھی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان کے قدم زمین پر ٹکتے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت خوش نصیب والدین کو اولاد دے دے، اچھی اولاد ہو، فرما بردار ہو، اور جہاں پر بھی ذکر خیر ہو تو والدین کا سر فخر سے بلند ہو جائے، تو وہاں پر بھی والدین اپنے بچوں کی اس حوصلہ افزائی پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار صحابی جس کی تصدیق خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سوائے سیدنا صدیق اکبر کے، یعنی صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جن کی اولاد سے بھی اللہ کے رسول کو نفع پہنچا، جن کے مال سے بھی اللہ کے نبی کو نفع پہنچا، اور جن کی خود کی جان سے بھی اللہ کے نبی کو نفع پہنچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز جس کسی نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور حالت ایمان سے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، ہر شخص کا قیامت کے روز محاسبہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، انداز مختلف ہوں گے۔ جس طرح بزرگ بڑے بچوں سے باتوں باتوں کے اندر ایک بات اگلوا لیتے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہو میں تو بات کھول بیٹھا ہوں، مختصر یہ ہے کہ بات پوچھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، بات منوانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، تو مطلب مقصد کیا ہوتا ہے؟ بات پوچھنا، اس کی تہ تک جانا۔ تو ہر شخص کا محاسبہ بندہ مومن کا ضرور ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ہستی ہوگی جس کا محاسبہ کیا ہی نہیں جائے گا، وہ سیدنا صدیق اکبر۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق۔ اسی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر رہتے ہوئے ہر وقت
انسان کو تکلیف پہنچے نا، انسان کو تکلیف پہنچے تو انسان کی ہائے نکلتی ہے، یا ہائے ماں کہتا ہے، یا اپنے عزیز کو یا جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا ان سے محبت کرتا ہے وہ اس کا نام لیتا ہے کہ تاکہ وہ مجھے بچائے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کفار مشرکین نے سیدنا صدیق اکبر پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے، یعنی یہ کیفیت ہوگی کہ لگتا تھا کہ ابھی جان جسم سے پرواز کر جائے گی۔ حضور کے اس جانثار صحابی نے نہ ہائے کی ہے، نہ شکوہ کیا ہے، نہ ماں کا نام لیا ہے، نہ باپ کا نام لیا ہے، نہ بچاؤ بچاؤ کہا ہے۔ اس کیفیت کے اندر بھی جب ہلکا سا ہوش آیا ہے تو کہنے کیا لگے، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ جب یہ مقام مرتبہ محبت کا یہ عالم ہو تو پھر ظاہری زندگی کے اندر غار کے اندر ساتھ نہیں ہے بلکہ مزار کے اندر بھی ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام اللہ رب العزت دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اگر پڑھی جائے، ایک ہی ان کے کسی عمل پر ہم چلنے لگ جائیں تو یقیناً ہم اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے اوپر ڈھالنے پر راضی ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حکم ہوا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں، حکم آ گیا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانت کے لیے مقرر فرمایا کہ آپ یہاں رہیں، یہ امانتیں ہیں، اس کے اندر تفریق نہیں تھی کہ مسلمانوں کی ہیں، اس کے اندر ہر قسم کیٹیگری کے لوگوں کی تھی، مشرکین کی بھی پڑی تھی، لیکن کفار و مشرکین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ خوب جانتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھا ہے، صادق و امین تو کہتے تھے نا، وہ اپنے لوگوں کے پاس اپنی امانتیں نہیں رکھاتے تھے جو ظاہراً ان کے عقیدے کے خلاف۔ آج کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دشمن ہو دشمن کے پاس جا کر کوئی امانت رکھ جائے، بیٹھنا دور کی بات۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ لوگوں کی امانتوں کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا کہ لوگوں کی یہ امانتیں ہیں، صبح آپ نے بھی ہجرت کرنی ہے، جب تک یہ امانتیں ان کے سپرد نہ کر دی جائیں اس وقت تک آپ نے ہجرت نہیں کرنی۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ہم ڈیگریڈ کر رہے ہیں، نہیں، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے تو اس وقت ہماری سوچ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے میری حفاظت کے لیے جانا، یعنی لوگوں کی امانتوں کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا کو منتخب کیا گیا اور اللہ کے نبی کی امانت کو بحفاظت مقام تک پہنچانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب کیا گیا۔ یہ اور تو حضرات گرامی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہر جگہ پر بظاہر آزمائش آئی، لیکن فرمایا کیا، اللہ اور اس کا رسول۔ ایک جنگ کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اس وقت تاجر، حضور کے غلام، سب بھی جو کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، حضور کے غلام سب مال لے کر آئے، سب مال لے کر آئے۔ سرکار نے کسی سے نہیں پوچھا کہ تم کتنا لے آئے ہو، تم کتنا لے آئے ہو، تم کتنا لے آئے ہو۔ اللہ کے حبیب نے فقط ایک شخص سے پوچھا، وہ سیدنا صدیق اکبر، کیونکہ مقام یہ نبوت ہے، اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہ شان عطا کی ہوئی ہے کہ وہ ظاہراً جس طرح ہم بولتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں، لیکن نبی کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی
زبان سے سنی بات کو نہیں سمجھ سکتا، دل کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ تو اس وقت بیٹھنے والے لوگ دل کے اندر یہ گمان کر رہے تھے کہ آج اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہم اتنا مال لے آئے ہیں، حضور خوش ہو جائیں گے، میں اتنا لے آیا ہوں، میں آدھا لے آیا ہوں، میں یہ لے آیا ہوں۔ حضور نے کسی سے نہیں پوچھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق کتنا مال لے آئے؟ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جان نثار صحابی نے ارشاد فرمایا، میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ یعنی وہ جو دعوے یا دل کے اندر گمان تھے یا خوشی کی کیفیت تھی، ایک انسان ہوتا ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دے رہے ہیں، ایک ایمانی تقویت کا یہ ایک عالم ہوتا ہے۔ تو جب یہ سنا کہ سیدنا صدیق اکبر جو کچھ تھا وہ آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو سب سیدنا صدیق اکبر پر عش کرنے لگے کہ اتنے بڑے جانثار اور اتنے بڑے عاشق رسول کہ ہم تو یہ گمان کر رہے تھے کہ آج ہم سرکار نے ظاہراً فرمایا کہ دین اسلام کو تمہارے مال کی آج ضرورت پڑ گئی ہے، تو کسی نے کیا لایا، کسی نے کچھ لایا، کسی نے کیا لے آئے۔ تو اسی طرح سب کی نظریں جھک گئیں، یعنی ہم ان سے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اسی طرح ایک اور بھی واقعہ، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کے اندر رات کو چہل قدمی کر رہے ہیں۔ حضور کی جو مقام نبوت ہے، ایک صحابی کا یہ مقام ہے صحابی کا، وہ یہ ہے کہ آج کل کے قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ متقی، پرہیزگار، یا ایک تصوف کا جو ایک چین ہے، عابد، زاہد، متقی، جو ہے ولی، ابدال، غوث، قطب، سب مل جائیں نا، حضور کے ادنا صحابی کے مقام کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عقیدہ ہے اور اسی طرح ہی ہے۔ لیکن جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما دیں کہ کسی نے جنت سے دوزخ کی آگ سے آزاد کی ہوئے شخص کو دیکھنا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر۔ یعنی ویسے تو عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ کرام حضور کے غلاموں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ چلتے پھرتے دنیا کے اندر جنتی ہیں، لیکن 4 صحابی انہی میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف جنتی ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ یار غار بھی ہیں، یہ یار مزار بھی ہیں، اور حوض کوثر پر میرے رفیق بھی ہیں۔ یعنی وہ کام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت سے ہونا ہے، دست مبارک سے ہونا ہے، وہی کام سیدنا صدیق اکبر سے بھی ہونا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جتنے آسمان پر تارے نظر آ رہے ہیں، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ کوئی گن تو سکتا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہیں، میرے ایک صحابی ہیں، میرے غلام ہیں عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے آپ کو آسمان پر تارے نظر آ رہے ہیں، ان سے بڑھ کر میرے عمر کی نیکیاں ہیں، یعنی اتنے نہیں، ان سے بڑھ کر نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دل کے اندر یہ گمان کرنے لگی، میرے بابا حضور کے والد بھی لگتے ہیں بطور سسر، اور ہر وقت معیت کے اندر بھی ہیں، اور خلیفہ بھی ہیں، اور ہر حوالے سے وہ تھوڑا سا گمان کرنے لگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم نبوت سے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو جان لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اس گمان کے اندر پڑ گئے ہو کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی بڑھ کر ہیں، میں تمہیں اس سے عجیب بات نہ بتاؤں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جی ضرور، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں
عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تمہارے بابا سیدنا صدیق اکبر کی ایک رات کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم صرف نماز پڑھنے نا، ہمیں حشاشیہ دیا گیا، ہم نے بڑا تیر مار لیے، فرض ادا کر دیے۔ عمر جیسے ساری زندگی جن کے تقوی کے اندر کوئی شک نہیں، جن کے جنتی ہونے کے اندر کوئی وہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو جائیں گے، ان کی سرکار خود فرما گئے ہیں، تو ان کے مقابلے میں سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، فرمایا جس طرح یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ آسمان کے ستارے عمر کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی کا مقابلہ۔ اللہ، یہ وہ ہستی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ زندگی کے اندر جس نے بھی میرے ساتھ احسان کیا ہے، میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ یعنی کسی نے احسان کیا اور اس کے بدلے میں کوئی کام ہو گیا، اس کا احسان بڑھ کر کرنا، یعنی برابری نہیں۔ پھر احسان بھی ہونا نا، ایک تو کسی نے کیا نہیں، ایک کسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اس نے بھی ہمارے ساتھ کیا نہیں ہے، تو وہ بنا احسان، تو پھر بدلہ کیا ہوا؟ صرف یہ نہیں کہ اس کا بدلہ کر دیا، بلکہ احسان یعنی اس احسان کا بدلہ اس سے بھی بڑھ کر کر دینا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے، فرمایا کہ سب لوگوں کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، ابو بکر وہ ہستی ہیں ان کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں، کل بروز قیامت خود رب چکا ہے۔ اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آقا کریم صلی اللہ اللہ رب العزت جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، میں چاند ہوں اور صحابہ میں ستارے، جن کی بھی پیروی کرو گے تم نجات پا جاؤ۔ ہمیں یہ محبت کا، عقیدت کا جو پیغام ہے پہنچا کیسے ہے؟ حضور کے صحابہ سے پہنچا، حضور کے اہل بیت سے پہنچا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔